بتایا گیا ہے کہ شراب جوا اسموکنگ اور کسی کا مردہ گوشت کھانا، کسی جانور کا مردہ گوشت کھانا، یہ نجاست کے برابر ہے، یہ مردار ہے، یہ کھانے کے لائق نہیں ہے۔ یا کسی بھی چیز کو اگر کسی نے سڑک میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے، جیسے تحریک کوئی بیچ رہا ہے، وہ لوگوں کو کھلا رہا ہے، لیکن اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ تحریک اس نے کس کے نام پہ وہ بانٹ رہا ہے۔ تو جو بھی اللہ کے نام کے بغیر جن چیزوں کے لیے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں وہ کھانا حرام ہے۔ تو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اگر کسی نے تحریر بنائی ہے یا تحریر ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے، اس نے کس وجہ سے یہ تحریر بنائی ہے۔ اگر اس نے اللہ کے نام سے اللہ کے لیے یہ ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے تو کھانا جائز ہے۔ اگر اس نے کسی کو خوش رکھنے کے لیے یہ رکھا ہے تو وہ ناجائز ہے، وہ کھانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ گویا کہ قرآن میں آیا ہے سگریٹ نوشی حرام، شراب پینا حرام، نشے وار چیزیں جو جن چیزوں سے نشہ ہوتا ہے، جس سے انسان کا دماغ بہک جاتا ہے، وہ اپنے کنٹرول میں نہیں رہتا ہے، وہ ساری چیزیں اسلام میں ان کی ممانعت ہوئی ہے، یعنی کہ ان کو حرام۔ لیکن آج کے اس سلیبس میں جہاں پہ آج ورلڈ نو ٹبیکو ڈے منایا جا رہا ہے اور پوری دنیا میں آج کا یہ دن منایا جا رہا ہے، یعنی کہ پوری کائنات میں یہ تصور کیا گیا ہے جو لوگ تمباکو نوشی کرتے ہیں، سگریٹ نوشی کرتے ہیں یا ڈرگز کا استعمال کرتے ہیں، کس کی امانت؟ اللہ کی امانت ہے۔ یہ ساری جو ہماری باڈی ہے، باڈی میں ہماری آنکھیں ہیں، ان کو صحیح رکھنا، تندرست رکھنا گویا کہ ہم نے امانت کی۔ ہمارے کان اچھے ہیں، ہمارا دل تندرست ہے، ہم نے دل کو تندرست رکھا، ہم نے باڈی کے ہر ایک پارٹ کو اچھا رکھا، صحت مند رکھا۔ تو یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ کا فرمان ہے، کیونکہ یہ ساری باڈی ہماری ہے، یہ زبان، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اسی وجہ سے جب کوئی بیمار پڑتا ہے تو سب سے پہلے کس چیز کا خیال رکھنا ہے؟ اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم جب بیمار پڑتے ہیں تو ہم ترنت کس کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس۔ کس کے پاس جاتے ہیں؟ تو ڈاکٹر کے پاس۔ تو ڈاکٹر ہمارا علاج کرتا ہے، وہ دوائیاں دیتا ہے اور وہ ہمیں کہتا ہے کیا چیز کھانی ہے اور کیا چیز نہیں کھانی ہے، بولتا ہے کہ نہیں؟ دوائیوں کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں کہتا ہے کیا چیز آپ کو کھانی ہے اور کس چیز سے آپ کو پرہیز کرنا ہے۔ لیکن یہی بات ہمارے اللہ نے ہمیں 1400 سال پہلے جب کائنات وجود میں آئی ہے، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ہم نے ان چیزوں سے دور رہنا ہے، ان چیزوں سے دور رہنا ہے جن چیزوں سے ہماری باڈی کو تکلیف پہنچتی ہے، جن چیزوں سے ہماری صحت پہ برا اثر پڑتا ہے۔ تو آج کی اس عنوان کے سلسلے میں جو ہمارے سکول میں، نہ کہ ہمارے سکول میں بلکہ پوری دنیا میں جتنے بھی سکول ہیں، آج کا جو یہ دن اسی عنوان سے منایا جاتا ہے کہ ہم نے تمباکو اور سگریٹ نوشی سے دور رہنا ہے۔ اس تمباکو میں کیا چیز ہوتی ہیں یہ تو سمجھنے والی بات ہے۔ جو پڑھنے لکھنے والے بچے آتے ہیں، سکول میں آتے ہیں، سمجھدار بچے بن جاتے ہیں۔ سکول میں ہم آتے ہیں اس وجہ سے ہمیں صحیح اور غلط کے درمیان فرق پڑ جائے، پتہ چلے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اور آپ کی کتاب میں پہلے اس چیز کا دیا ہوتا ہے ہر ایک سبق میں، ٹرو اینڈ فالس،
ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے ہر ایک سبق میں، کیا ہوتا ہے اس میں؟ ٹرو اینڈ، آپ ٹک مارتے ہیں ٹرو پہ، اور جب غلط سٹیٹمنٹ ہوتی ہیں اس پہ آپ کیا مارتے ہیں؟ کراس مارتے ہیں، یعنی کہ یہ سٹیٹمنٹ صحیح نہیں ہے۔ تو اس چیز کو جو نو ٹبیکو ڈے ہے، ہم نے اپنے گھر سے سٹارٹ کرنا ہے، اپنے آپ سے سٹارٹ کرنا ہے۔ دیٹ از وائی کہ اپنے آپ سے سٹارٹ کرنے کا مقصد کیا ہے، جس کو انگریزی میں بتایا گیا ہے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم۔ کوئی بھی جب کام کیا جائے، چاہے وہ دنیا کے لیے کیا جائے، گھر کے لیے کیا جائے، کسی اور کو سمجھانے کے لیے، لیکن شروعات اپنے آپ سے کرنی ہے۔ جیسے میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں گا یا مسجد میں یا یہاں پہ بتاؤں گا بھائی آپ کو کنٹریبیوٹ کرنے ہیں 10 روپیہ، اگر میں نے بولا سب سے پہلے میں نے اپنی جیب سے نکال لی، شروعات مجھے اپنے آپ سے کرنی ہے۔ اسی طرح سے جب میں اپنے آپ سے شروعات کروں گا تو جو باقی لوگ ہیں وہ بھی شروع کریں گے۔ جب بھی کوئی اچھا کام کرنا ہے وہ اپنے آپ سے کرنا ہے، تو یہ جائز نہیں تھی۔ پہلے مجھے اس لائق بننا ہے۔ اگر میں پیتا بھی ہوتا، سگریٹ پیتا بھی ہوتا، پہلے میں نے اسے توبہ کرنی ہوگی۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے آج سے ہی اس چیز کی توبہ کرنی ہے، کیونکہ یہ باڑی جس سے میں سموک مارتا ہوں، یہ میرے اونٹ جو ہیں، جو میرے لپس جو ہیں، اس میں سے پہلی بیماری پہنچتی ہے۔ That is called the lip cancer. That is called the lip cancer. پھر یہ ہماری ٹنگ میں جاتی ہے، یہ سموک ٹنگ میں آ جاتا ہے۔ That is called the tongue cancer. اس کا ذریعہ ہے نا یہاں سے، پھر یہ چلا جاتا ہے ہماری تھروٹ میں، تو that is the throat cancer. تو آپ اتنا اس دعا کو لے جاتے ہو، پھر آپ کو سٹومک میں پہنچتا ہے تو آپ کے بہت ساری کینسرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیوں ہم اللہ کی دی ہوئی امانت کو خیانت کریں گے؟ کیا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیا ہم نے اپنی اللہ کی دی ہوئی باڈی کا امانت دار بننا ہے کہ نہیں؟ بننا ہے کہ نہیں؟ اسی وجہ سے اگر کسی کا باپ گھر میں پیتا ہوگا اور بچہ ذہین ہوگا، بچہ باپ سے کہے گا پاپا آپ تو کہتے ہو میرا ایک ہی اولاد ہے اور وہ میں ہوں، لیکن آپ سگریٹ پیتے ہو، اگر آپ ہی نہیں رہے تو میرا پاپا کون ہوگا؟ میں کس کو پاپا پکاروں گی؟ کیونکہ اگر آپ کا بیماری میں مبتلا ہو گئے، کوئی ایسی سیریس میں بیماری میں مبتلا ہو گئے، تو میں کس کو پاپا بتاؤں گی؟ اگر کسی کا بھائی گھر میں اسموک کرتا ہے تو اس کو روکنا ہے، اس کو بولنا ہے بھیا تو میرا بھائی ہے، اور بھائی جو ہوتا ہے وہ ضامن ہوتا ہے، وہ ہیلپر ہوتا ہے، وہ پروٹیکٹر ہوتا ہے، وہ بچانے والا ہوتا ہے، وہ دفاع کرنے والا ہوتا ہے۔ او بھائی تو میرا بھائی ہے، تو میرا بردر ہے، بھائی اس چیز سے دور ہو جاؤ۔ یہ اللہ کی دی ہوئی باڈی ہے، اس کو امانت رکھنا ہے، اس کا ہم نے ٹرسٹ بننا ہے، ٹرسٹی بننا ہے۔ لیکن دیکھا جا رہا ہے جو آج کل جو لڑکے جو ہیں وہ فیشن کے طور پر اس کا استعمال کرتے ہیں، وہ سیدھے ایڈکٹ نہیں بنتے، وہ سیدھے ایڈکٹ نہیں بنتے ہیں۔ دیکھتا ہے کہ میرا دوست کسی اور سکول کا ہے، وہ سگریٹ پیتا ہے، دم مارتا ہے، کش مارتا ہے، تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ کہتا ہے اس کو دوست بھائی آپ تو میری کمپنی میں ہیں، آپ بھی پیو، تو وہ بھی پیتا ہے۔ کوئی دوست وہ آتا ہے اس کو بھائی آپ دم نکالو، اس کا کش نکالو، اس کو سموک کرو، تو وہ بھی کرتا ہے سموکنگ، اور وہ صرف فیشن کے حساب سے کرتا ہے، وہ لوگوں کو دکھانے کے حساب سے کرتا ہے میں اس کا دیکھو سگریٹ پیتا ہوں۔ تو اگر اس سے پوچھا جائے بھائی اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کو کیا فائدہ ملے گا، اس سگریٹ پینے سے آپ کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ اب میں آپ کو بتاؤں گا فائدہ کیا ملتا ہے۔ جب وہ سگریٹ پیتا ہے تو سگریٹ میں نیئر اباؤٹ 4,000 سبسٹنسز ہیں،
4000 سبسٹنسز ہیں. لیکن وہ سبسٹنسز ایسے ہیں جن میں سے ان سبسٹنسوں کا کام ہے they are carcinogenic. اب یہ carcinogenic ٹرم کیا ہوا, اس کا معنی کیا ہوا؟ they are cancer causing substances. یہ سارے کے سارے, کیونکہ اس میں ایک اور چیز ہے جس کا نام ہے نکوٹین. اب یہ نکوٹین جو ہے یہ سٹیمولنٹ ہے. نکوٹین کیا ہے؟ سٹیمولنٹ ہے. اب یہ سٹیمولنٹ کیا ہوتا ہے؟ جب یہ کش مارتا ہے یہ نکوٹین ہمارے نسوں میں چلا جاتا ہے. کہاں پہ جاتا ہے؟ آپ جن کو وینز کہتے ہیں, آپ جن کو کیپلریز کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ چلا جاتا ہے. لیکن یہ ایک سینسیشن پیدا کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ سینسیشن. یعنی کہ اس کو لگتا ہے کہ میرے کو ریلیف مل رہا ہے. مجھے کیا مل رہا ہے؟ ریلیف مل رہا ہے. لیکن اس کو پتہ نہیں ہے ریلیف نہیں ہے. اس کی اندر والی جو پائپیں جو ہیں وہ سکڑ جاتی ہیں. کیا؟ کیونکہ ان پائپوں کے ذریعے انسان کی باڈی میں ایک اہم گیس پاس ہوتا ہے, ایک اہم چیز پاس ہوتی ہے جس کا نام ہے آکسیجن. اگر یہ گیس جس کا نام ہے کاربن مونو آکسائڈ, کیا ہے؟ جب یہ کاربن مونو آکسائڈ خون کے ساتھ مل جاتا ہے تو یہ خون اور ان پائپوں کو سکڑ لے جاتا ہے. یعنی کہ the oxygen carrying capacity, جس کیپیسٹی کے ساتھ آکسیجن ہماری پائپوں میں جانا چاہیے اس رفتار سے اب نہیں جا پاتا ہے. اس کا فلو جو ہے وہ ڈسٹربن ہو جاتا ہے. اب ایسے بندوں میں ہم دیکھتے ہیں وہ ان کو ریلیف تو لگتا ہے لیکن اب ان کو سانس کی بیماری شروع ہو جاتی ہے. کس کی بیماری؟ سانس کی بیماری شروع. ان کو اگر وہ دوڑ لگاتے ہیں تو ان کا ہارٹ زیادہ بیٹ ہو جاتا ہے. کیوں بیٹ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جس رفتار سے وہ آکسیجن لینے کی کوشش کرتا ہے اس رفتار سے اندر والا دل کام نہیں کر رہا ہے, وہ اس کو نہیں لے پا رہا ہے. تو دل پہ کیا پڑتا ہے؟ پریشر. کیا پڑتا ہے؟ اور ایسے بندوں میں ہارٹ اٹیک کا بھی چانس ہے. کیا ہے؟ ہارٹ اٹیک کا بھی چانس ہے. اب ابھی سے ہم نے دیکھنا ہے. اور جو بچے آتے ہیں میرے خیال سے آج ہر ایک جگہ لکھا ہے کہ اسموکنگ کے ایڈورس ایفیکٹس کیا ہیں. جو سگریٹ پینے والا ہوتا ہے وہ ان پڑھ بھی ہوتے ہیں اور پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں. لیکن ان پڑھوں کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. لیکن پڑھنے والوں کے لیے یہ زبردست, ان کا پڑھائی کسی کام کی نہیں ہے. کیونکہ جب وہ سگریٹ کا پیکٹ دکاندار سے لیتے ہیں, سگریٹ کا پیکٹ کسے لیتے ہیں؟ سگریٹ کے پیپر پہ پہلے پھیپڑوں کی نشانی ہے. کس چیز کی نشانی ہے؟ پھیپڑوں کی نشانی. اور لکھا بھی ہے انگریزی میں سگریٹ اسموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ. پڑھے لکھے آپ کے ماں باپ, پڑھے لکھے آپ کے بھائی بہن, پڑھے لکھے آپ کے انکلز ہیں, جو بھی ہیں. اور آج کل یہ آپ سکولوں تک پہنچ چکا ہے, کالجز میں پہنچ چکا ہے. اور برائی جو ہے وہ جلدی پھیل جاتی ہے. جب برے کام ہوتے ہیں وہ جلدی پھیل جاتے ہیں. اچھائی کو نکلنے کے لیے کافی ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے لیکن نکلتے ہیں. The truth will prevail, the falsehood will perish. سچ کو ثابت کرنے کے لیے ٹائم نکلتا ہے but it prevails. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ, حق کو ثابت کرنے کے لیے ٹائم لگتا ہے. لیکن باطل جو ہوتا ہے, جھوٹ جو ہے,
جھوٹ کی ہمیشہ ہاری ہوتی ہے، جھوٹ کی ہمیشہ۔ اب یہ سگریٹ کی ڈبی جو ہے، سگریٹ کا جو یہ نشہ جو ہے، وہ سکولوں، ہائر سیکنڈری کالجز میں اور یونیورسٹیز ایسے اداروں میں بھی پہنچ جہاں پہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں۔ اب اس چیز میں اب لڑکوں کا ہی کارنامہ ہے نہیں رکھا، اور دیکھا گیا کہ لڑکیاں بھی اب اسموکنگ کے شکار ہونے جا رہی ہیں۔ یہ ہمارے کشمیر کا ایک ٹریڈیشن نہیں تھا۔ ہماری بیٹیاں، ہماری عورتیں، وہ تو ہر لحاظ میں، کردار میں بھی اچھی تھی، اعتبار میں بھی اچھی تھی، ڈسپلن میں بھی اچھی تھی، وہ ہر ایک چیز میں شرم و حیا والی بیٹیاں تھی۔ لیکن جتنی ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہی لڑکیاں ڈرگز میں بھی مبتلا ہو رہی ہیں، کیا یہ اچھی بات ہونی جا رہی ہے؟ سبھی بولیے۔ جو چپ کرتا ہے وہ گناہ میں ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ ایکسپٹ کرتا ہے یہ ٹھیک ہے۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو سب سے بڑی بات جو ہے کہ اس چیز کو ہم نے روکنا ہے۔ ہم روکنا کیسے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی چھڑی تو نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی گن تو نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا ہتھیار نہیں ہے جس کو ہم روک سکتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں۔ لیکن اس کی شروعات ہم اپنے گھروں سے کریں گے۔ اگر گھر میں کوئی پاپا، کوئی کسی کا انکل، کسی کا گرینڈ فادر اور کسی کا کوئی اور بندہ جو اسموکنگ کے اس چیز سے مبتلا ہوا ہے، اس کو روکنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن کی ایک آیت میں اور کوٹ کرتا ہوں جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ جس نے برائی کو روکا، جس نے برائی کو روکا۔ اب کیسے روکا؟ اگر اس کے پاس طاقت ہے وہ طاقت سے بھی روک سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس طاقت ہے وہ طاقت سے بھی، اگر وہ کمزور ہے، اس کو بولتا ہے کہ میری زندگی میں خطرہ ہو سکتا ہے، تو اس بچے کو یا اس لڑکی کو ان بچوں سے دور رہنا ہے، ان سے سوشل بائیکاٹ کرنا ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے۔ کیونکہ انگریزی کا ایک اور فریز میں آپ کو بتاؤں گا، A man is identified the company he or she keeps۔ اگر میں سگریٹ والے بندے سے چلوں گا پھروں گا تو وہ پیتا ہوگا، لیکن میرے گھر والوں کو میسیج پہنچے گی کہ بھائی آپ کا بیٹا اسموک کر رہا ہے، میں قسم کھا رہا ہوں گھر میں، نہیں میں نہیں پی رہا تھا، لیکن لوگوں نے دیکھا اس کو پیتے، انہوں نے سمجھا میں بھی پیتا ہوگا۔ جب تک کہ میرے بچے ابھی گرون اپ ہو رہے ہیں، جو 9th میں چڑھے، جو 10th میں چڑھے، اب ان کو کالجز کا بھی رخ کرنا پڑے گا ویری سون، ان کو سکول سے لے کے سیکنڈری سے لے کے ہائر سیکنڈری میں جانا پڑے گا، لیکن اپنے کیریکٹر کو بچا کے رکھنا ہے ہر بار۔ کسی ایسی کام میں ملوث نہ ہونا، کسی ایسی کام میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا جس سے آپ کی پرسنالٹی پہ اثر پڑے۔ تو اسی عنوان کے سلسلے میں ہم نے فوکس کریں گے، کیمرہ کی طرف فوکس کریں گے، جو یہ بچہ کاشوف نذیر جو اسی طرف فوکس کریں گے سبھی، اور دکھائیں گے سبھی، ایک آواز میں بولیں گے، نو اسموکنگ ڈے، نو اسموکنگ ڈے۔ سبھی اپنے بینر جو ہیں وہ اپنی طرح کیمرہ کی طرح فوکس کریں گے، اور کیمرہ پوری طرح سے اس کو کنسنٹریٹ کرے گا، اور کہیں گے کہ ہم نے اس لعنت کو دور کرنا ہے اور اس کا استعمال نہیں کرنا۔ چلے رکھیں گے۔ خاص کر یہ اسموکنگ جو ہے یہ بتایا گیا ہے جہاں پہ سکول ہے، جہاں پہ سیکنڈری سکول ہے،
یا چھوٹا سکول ہے یا بڑا سکول ہے، وہاں پہ جو دکاندار ہیں وہ سگریٹ بیچ نہیں سکتے. That means within 100 yards سرکل کا ڈائیمیٹر جو ہے، اس کا جو اگر ہم ڈائیمیٹر نکالیں گے، اس کے ریڈیس کو نکالیں گے، 100 یارڈ کے اس سرکل میں کوئی بھی دکاندار سگریٹ بیچ نہیں سکتا. ایک بات تو یہ ہوئی، اگر اس نے بیچا he will be fined. اس دکاندار کو کیا ہوگا؟ فائن ہوگا، کیونکہ اس کو کون انفارمیشن، ان میں سے کوئی بھائی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، وہ میں بتاؤں گا کس کانٹیکٹ پہ ہم نے کرنا ہے، تو اس دکاندار کو خامخواہ اس کا خمیازہ اٹھانا پڑے گا. نمبر 1. نمبر 2، اگر کوئی لڑکا وردی پہن کے، سکول کی یونیفارم پہن کے، یا چھوٹا بچہ جو جاتا ہے دکاندار کے پاس اور اس سے بولتا ہے مجھے سگریٹ دے دو، اور دکاندار کو نہیں معلوم ہے کہ اس کو اپنے لیے ہے یا اس کو گھر والوں کے لیے ہے، باپ کے لیے، لیکن دکاندار کو یہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے. قانون اس کو کہتا ہے کہ آپ نے اس سگریٹ کو تو بیچنا ہے، لیکن بچے کے ذریعے بیچ نہیں سکتے. اگر اس نے بچے کو بیچ دیا، آپ کو میری سمجھ میں آتی بات؟ راجہ بھی لیکن اگر اس نے بچوں کو بیچ دیا، اس پہ بھی اس کو فائن ہوگا، جرمانہ ہوگا اور پلس کیل ہوگی. آپ کو سمجھ میں چیزیں آتی ہیں کہ نہیں؟ تو اگر کوئی بندہ جو ہے، کوئی لڑکا، وہ سکول کی ارد گرد سموکنگ کرتے ہوئے پکڑا گیا، یہ بھی ایک، اب دکاندار کہے گا میں نے کب دیا، وہ انکار کرے گا. اگر اس بچے کو پکڑا گیا یا اس کا فوٹو پہنچ گیا یا اس کا ویڈیو پہنچ گیا سگریٹ پیتے ہوئے، ایک تو سکول والے کو بتایا گیا ہے کہ اس کو سکول سے باہر نکالو اور اس کو ڈی سی امیڈیٹلی پرووائڈ کرو، لیکن وہ ڈی سی دے دو، اس کو کوئی بھی سکول اس کو لینے کے لیے تیار نہ ہو. اس سلسلے میں نے اپنے بچوں سے بولنا ہے کہ آپ ہوشیار رہیں. جو بچہ ہمارے سارے جو ہمارے نزدیک جو ہمارا سکول ہے، یہ سارے ہمارے بچے ارد گرد، چاہے وہ سکول میں آتے ہیں یا کسی اور سکول میں جاتے ہیں، وہ تو ہمارے ہی بچے، وہ تو سکول کے، وہ ہمارے بہن بھائی ہو سکتے ہیں. تو نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے. ہم ایک قیمتی جان کو کیا کر سکتے ہیں؟ بچا سکتے ہیں. ایک قیمتی جان کو بچا سکتے ہیں. کیسے بچا سکتے ہیں؟ ہم بتائیں. جب ہم اس کو اس پریکٹس سے دور رکھیں.